اللہ جل شانہ والوں نے ہر انسان کے ساتھ دو نسبتیں لگا رکھی ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ دو نسبتیں ہیں۔ جتنے دنیا میں لوگ آئے ہیں، دنیا میں آنے والے ہیں، ہر انسان کے ساتھ دو نسبتیں لگی ہوئی ہیں۔ اور نسبت جتنی بڑی ہوتی ہے، نسبت جتنی اونچی ہوتی ہے کہ ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ جتنی بڑی نسبت اتنی بڑی ذمہ داری۔ مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے ملک کا، اس کا ایک بیٹا ہے، تو بیٹے کی نسبت بادشاہ کی طرف ہے کہ شہزادہ ہے، تو اس کے اوپر جو ذمہ داری آئے گی شہزادے کے اوپر، بیٹے کے اوپر، وہ اس کے اعتبار سے آئے گی، کیونکہ اس کے ساتھ جو نسبت لگی ہوئی ہے وہ بادشاہ کے بیٹے کی لگی ہوئی ہے۔ اور ایک دھوبی کا لڑکا ہے یا کسی درزی کا لڑکا ہے، تو اس کی نسبت اس دھوبی کی طرف، اس درزی کی طرف لگی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر جو ذمہ داری آتی ہے وہ اس کے اعتبار سے آتی ہے، کیونکہ نسبت اس کے اعتبار سے لگی ہوئی ہے کہ گھر کے اعتبار سے ذمہ داری ہے، بھائی تو بہنوں کے اعتبار سے ذمہ داری ہے، ماں باپ کے اعتبار سے ذمہ داری ہے۔ اور اس کے ساتھ جو نسبت لگی ہوئی ہے شہزادے کے ساتھ، وہ بادشاہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر جو ذمہ داری آئے گی وہ اس کے اعتبار سے آئے گی کہ پورے ملک کے اعتبار سے اس کے اوپر ذمہ داری آئی ہے، کیونکہ نسبت اس کے ساتھ بڑی لگی ہوئی ہے۔ تو ایسے ہی ہر انسان کے ساتھ دو بڑی نسبتیں لگی ہوئی ہیں، جتنے انسان ہیں۔ تو نسبت ہے تو پھر ذمہ داری بھی اس کی اتنی ہی بڑی ہے کہ پہلی نسبت ہر انسان کے ساتھ جو لگی ہوئی ہے کہ ہر انسان سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے، عبداللہ ہے۔ ہر انسان اللہ کا سب سے پہلے بندہ ہے، کہ اس کے اعتبار جو ذمہ داری آئے گی وہ اس کے اعتبار سے آئے گی۔ اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ ہر انسان اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے، یعنی اپنی ذات سے دیندار بن کر زندگی گزارے۔ یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ دوسری نسبت جو ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، کہ اس ذمہ داری کے اور اس نسبت کے ناطے جو اس کے اوپر ذمہ داری آئی ہے کہ وہ یہ آئی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ دوسروں تک پہنچاؤ چاہے ایک ہی بات کیوں نہ ہو۔ اگر ہم ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا کریں گے تو اللہ کے یہاں ہمارا مقام ہے، اللہ کے یہاں ہماری قدر و قیمت ہے، اللہ کے یہاں ہماری حیثیت ہے۔ اور اگر ہم ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا نہیں کریں گے، یعنی اپنی ذات سے دیندار بن کر زندگی گزارنا، اور جو اپنے پاس دین ہے اس کو لے کر دوسروں میں پھرنا، دوسروں کی دعوت دینا، دوسروں تک پہنچانا، کہ یہ ذمہ داری بھی اسی کی ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں اتنے ہی ہم بے حیثیت ہیں، اتنے ہی اللہ کے ہاں بے قیمت ہیں۔ اچھا، اگر کوئی ایک ذمہ داری کو پورا کرتا ہے، ایک ذمہ داری کو پورا کرتا ہے اور ایک ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا، تو یہ بھی ایک ذمہ داری کا پورا کرنا اور ایک کا پورا نہ کرنا، یہ بھی کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بنے گی کہ آدمی اپنی ذات سے دیندار ہے، کہ نمازی بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، ساری ذمہ داری پوری کر رہا ہے دین پر چلنے کی، لیکن دوسروں کی فکر نہیں کرتا کہ یہ بھی پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، فلاں بستی پر جاؤ اور اس بستی کو اوپر تک اٹھاؤ اور اوپر تک اٹھا کر اس کو واپس نیچے دے کر مار دو۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ، اس میں تو ایک تیرا فلاں بندہ ہے، بزرگ ہے، جو تیری عبادت کرتا ہے، تیری نافرمانی نہیں کرتا، ہر وقت 24 گھنٹے تیری عبادت ہی میں لگا رہتا ہے، وہ بھی اس بستی میں رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس بستی کو اس آدمی کا سمیر، اس عابد کا سمیر اٹھاؤ اور اس عابد کے ساتھ اس کو پٹک دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے احکامات دنیا میں ٹوٹ رہے تھے، میری نافرمانیاں ہو رہی تھی، اور اس کے ماتھے پر بل تک نہیں آیا کہ وہ اپنی عبادت میں لگا رہا، اپنے دین کی فکر میں ہی لگا رہا، دوسروں کی فکر نہیں کی۔ تو
ایک ذمہ داری تو وہ پوری کر رہا تھا کہ اپنی ذات سے دیندار تھا، لیکن اگر کوئی دوسری ذمہ داری پورے کرے کہ ساری تعلیم، سارے قرض، سارے اصول، ساری چیزیں وہ دوسروں ہی کے لیے ہے اور خود اپنی زندگی عمل سے خالی ہے، خود اپنی زندگی، اس لیے کہ میرے محترم بزرگوں دوستو، آدمی کو جو کچھ ملے گا آخرت کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، وہ اس کے عمل پر ملے گا، کہ عمل سے ہی زندگی کا بننا بگڑنے کا تعلق ہے، کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، کہ انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، کسی بھی چیز سے دنیا کے انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق نہیں ہے، بلکہ انسان کے بننے اور بگڑنے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، کہ عمل ہی سے انسان بنتا ہے اور اعمال ہی سے انسان بگڑتا ہے۔ اعمال کہلاتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی جو انسان کی زندگی جو انسان گزار رہا ہے، اس وقت ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، یہ ہمارا ایک کام ہے، یہ ہمارا ایک عمل ہے، کہ صبح سے شام تک اور شام سے پھر رات تک، پھر صبح سے شام تک ایسے ہی، کہ جو انسان جو کام کر رہا ہے، دیکھنے کا، سننے کا، کرنے کا، کمانے کا، شادی بیاہ کا، کہ جہاں جس طرح بھی جو بھی کام کر رہا ہے وہ انسان کے اعمال کہلاتے ہیں، جو انسان کے بدن سے نکلتے ہیں، اور یہی سارے کام جو مسلمان کرتا ہے وہی سارے کام غیر بھی کرتے ہیں، کھانا، کمانا، خرچ کرنا، شادی بیاہ کی ملاقاتیں، ساری کام غیر بھی کرتا ہے، سارے کام مسلمان بھی کرتا ہے، کہ فرق اس میں اور ان میں اتنا ہے کہ ہمیں ان سارے کاموں کا، یعنی ان سارے عملوں کے کرنے کا، کہ ہمیں طریقہ بتلایا گیا ہے، وہ کیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ اور بہترین طریقہ کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس نمونے کے مطابق دیکھیں گے۔ نمونے بنائے جاتے ہیں نا فیکٹریوں میں، کمپنیوں میں، واشنگ مشین بنائی ہے، فریج بنایا ہے، اے سی بنائے ہیں، اور بھی گاڑیاں بنائی ہیں، تو ایک پہلے نمونے کے طور پر بناتے ہیں، اور پھر جتنی بناتے ہیں اس کو اس نمونے کے مطابق دیکھتے ہیں، اگر اس نمونے کے مطابق ہوتی ہے تو اس کو کہ وہ صحیح بنی ہوئی ہے، صحیح ہے، اور اگر اس نمونے کے مطابق نہیں ہوتی تو پھر اس کو فیل کر دیتے ہیں کہ یہ صحیح بنی ہوئی نہیں ہے۔ ایسے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ نمونہ ہے، کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس نمونے کے مطابق دیکھیں گے، کہ جس کی جتنی زندگی نبی کی زندگی کے مطابق ہوگی، اللہ کیا اس کی قدر و قیمت ہوگی، اللہ کیا اس کی حیثیت ہوگی، اور جس کی جتنی زندگی نبی کے طریقے سے دور ہوگی، اتنا ہی اللہ کیا وہ بے حیثیت ہوگا، اتنا ہی اللہ کیا وہ بے قیمت ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، اور یہ اعمال انسان کے ساتھ ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، ہر جگہ ساتھ رہتے ہیں۔ اس وقت آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ کے 100% اعمال آپ کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں، کہیں سفر میں چلے جائیں 100% اعمال آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اور اسی عمل پر پھر کل قیامت کے دن کہ انسان کے جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہ مثالیں دے دے کر عملوں کی طرف سے فکر مند کیا ہے، تاکہ ہم جہاں ہوں، جس حالت میں ہوں، ہم یہ دیکھیں کہ میرے بدن سے نکلنے والے اعمال کیسے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو تمہارے مال کی اور تمہارے اہل و عیال کی اور تمہارے اعمال کی مثال کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ہو اور اس کے 3 بھائی ہوں، اور اس آدمی کے اوپر موت کا وقت آوے تو تینوں بھائیوں میں سے پہلے ایک بھائی کو بلائے اور بلا کر یہ پوچھے کہ بھائی تم دیکھ رہے ہو میرے اوپر کیا مصیبت آ رہی ہے، دنیا سے میں جا رہا ہوں، آخرت کا سفر تیار ہے، اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تیرے ساتھ ہوں، جب تک تو دنیا میں موجود ہے تیرے ساتھ رہوں گا، تیری خدمت کروں گا، تیری تیمارداری کروں گا، دوا دارو کروں گا،
اور جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو تجھے کفناؤں گا، دفناؤں گا، اور تیرے مرنے کے بعد لوگوں میں تیرا ذکر خیر کروں گا، تیری تعریفیں کروں گا کہ بھائی تو ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، تعریفیں کرتے ہیں مرنے کے بعد. اور کچھ دنوں کے بعد پھر میں تجھے بھول جاؤں گا. آپ نے فرمایا یہ اس کے اہل و عیال ہیں، اس کے گھر والے ہیں. پھر دوسرے بھائی کو بلا کر یہی پوچھتا ہے کہ بھائی اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا تیرا واسطہ تو زندگی تک کا ہے. جب تک تیری سانس چل رہی ہے اس وقت تک تجھے مجھ سے جتنا نفع اٹھانا ہے، جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لے. کہ جہاں تیرا انتقال ہوا تو دنیا سے رخصت ہوا کہ پھر تیرا راستہ الگ ہو جائے گا، میرا راستہ الگ ہو جائے گا، میں دوسروں کی طرف، تو دوسری طرف. آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کا مال ہے جو یہاں ساتھ چھوڑ دے گا. آپ دیکھو کہ کوئی چیز انسان کے ساتھ نہیں جاتی. اگر انگوٹھی پہنی بھی ہے اور نہیں نکلتی تو اس کو بھی کاٹ کے نکال دیتے ہیں. کفن بھی اس لیے پہنا دیا جاتا ہے کہ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی بے حرمتی نہ ہو، اس کی بے پردگی نہ ہو. اس لیے ورنہ قبر میں جا کر وہ بھی سل گڑ کر ختم ہو جائے گا. کہ کل قیامت کے دن ہر آدمی اپنی قبر سے ننگا اٹھے گا. جس طرح دنیا میں ننگا آیا ہے ایسے ہی قبر آدمی اپنی قبر سے ہر آدمی ننگا اٹھے گا. تو آپ نے فرمایا یہ اس کا مال ہے جو یہاں ساتھ چھوڑے گا. پھر ایسے ہی تیسرے بھائی کو بلا کر یہی پوچھتا ہے کہ بھائی اس مصیبت کی گھڑی میں تم کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں تو تیرے ساتھ رہوں گا، دنیا میں بھی تیرے ساتھ ہوں. جب قبر میں پہنچے گا منکر نکیر تجھ سے سوال کریں گے تو ان کے سوالوں کا جواب میں دوں گا تیرے طرف سے. اور جب کل کو تیرے نامہ اعمال تلیں گے تو تیرے نامہ اعمال کے ترازو میں بیٹھ جاؤں گا اور خوب کوشش کروں گا اس کو وزنی کرنے کی، اس کو بھاری کرنے کی، اس کو جھکانے کی. اور میں تیرے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ تجھے جنت میں داخل کرا دوں. وہاں تک تیرے ساتھ رہوں گا. آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کے اعمال ہیں جو وہاں تک ساتھ رہیں گے. پھر آپ نے پوچھا بتلاؤ کون سا بھائی کارآمد ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ پہلے دو تو بیکاری ثابت ہوئے جو یہی ساتھ چھوڑ دیں گے، کام آنے والا تو یہی ہے جو آخر تک ساتھ نبھائے گا. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو ہمیں سب سے پہلے اپنے بدن سے نکلنے والے عملوں کی طرف سے فکر مند ہونا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، میں کما رہا ہوں تو کمانے کا کیا طریقہ مجھے بتلایا گیا ہے، میں خرچ کر رہا ہوں تو خرچ کرنے کا کیا طریقہ مجھے بتلایا گیا ہے. اس لیے کہ ہر آدمی سے کل قیامت کے دن ہر بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر چیز کے بارے میں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ یہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں یہ خالی کہ اپنی چوچلے پورے کرنے کے لیے اور اپنی چیزیں پورے کرنے کے لیے نہیں دی گئی ہیں کہ ہم جہاں چاہیں جس طرح چاہیں خرچ کر کر آ جائیں اور جہاں چاہیں جس طرح چاہیں لگا کر آ جائیں. کہ نہیں، کل قیامت کے دن ہر آدمی سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا جب تک اس سے 4 سوال نہ کر لیے جائیں. پہلا سوال مجموعی طور پر کہ زندگی کہاں گزار کر آئے ہو، کیسی گزار کر آئے ہو. پھر زندگی کے اندر جزیات ہیں کہ ایک جز ہے جوانی، جو زندگی کا بہترین وقت ہوتا ہے. اسی لیے کل عرش کے سائے میں جو 7 آدمی ہوں گے ان میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جوانی میں اعضاء بھی قوی ہوتے ہیں، آدمی کے اندر خواہشوں کا بھی زور ہوتا ہے. وہ آدمی کہ اپنی خواہش کو قربان کر کر اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں، اس کو دین کو پھیلانے میں لگاتا ہے تو پھر ایسی جوانی کی عبادت اللہ کیا مقبول ہے. کہ جوانی کہاں گزار کر آئے ہو، مال کہاں سے کمایا، کہ حلال کمایا کہ حرام کمایا، جائز کمایا کہ ناجائز کمایا. اب میں نے حلال کما لیا، اب میرا ہو گیا، میں جیسا چاہوں جس طرح چاہوں جہاں چاہوں اس کو خرچ کروں. کہ نہیں، پھر اس کو خرچ کیسے کیا، کہاں کیا، اور جو جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا. یہ 4 سوال ہر آدمی سے کہ ایسی عدالت میں، ایسی جگہ پر، ایسی عدالت میں ہونے والے ہیں کہ وہاں نہ تو کوئی جھوٹ کام آئے گا، نہ کوئی چیز اور کوئی کام آئے گی، بلکہ دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ رجسٹر لکھ رہے ہیں. کل قیامت کے دن وہ رجسٹر سامنے کر دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ رجسٹر پڑھ لو، اپنا محاسبہ خود کرو تم نے کیا کر آئے ہو. بلکہ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم،
وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کہ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہرے لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے کہ مجھ سے کیا کیا کام کروائے گئے. تو یہ چیز ہر ایک انسان کے سامنے آگے آنے والی ہے. اس چیز کا، اس وقت کا اور اس امتحان کی تیاری کرنے کا یہ اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، جو آج زندگی ہماری غفلت میں گزر جاتی ہے. زندگی ہر ایک غفلت میں گزر رہی ہے ہماری. اسی لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں سے پہلے. 5 چیزوں کی قدر کرو کہ یہ ایک مرتبہ نکل گئی، اب واپس نہیں آنے والی ہے. آپ نے فرمایا کہ مالداری کی قدر کرو تنگ دستی سے پہلے، اور جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے، اور خالی اوقات کی قدر کرو. خالی اوقات کی قدر یعنی آدمی کے اوپر ابھی ذمہ داری نہیں آئی ہے، ذمہ داری نہیں آئی کہ چھلنے 4 مہینے لگا سکتا تھا کہ اب ذمہ داری آنی شروع ہو گئی. پہلے اکیلے ہی تھا کہ اب اور ذمہ داری بڑھتی چلی گئی. باپ کے ساتھ کاروبار میں لگ گیا، اور پھر آگے بڑھا تو شادی ہوئی، پھر آگے بڑھا تو بچے ہوئے، پھر آگے بڑھا تو کہ اور ذمہ داریاں بڑھتی چلی گئی. اس وقت وقت فارغ تھا 4 مہینے لگا سکتا تھا، نہیں لگا پایا. اس مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ خالی اوقات کی قدر کرو مشغولی سے پہلے، اور صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے. ہاں، لوگ بڑی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں صحت کی طرف سے. حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ 2 چیزوں میں تاخیر نہیں ہوتی، 2 چیزوں میں کہ وہ اچانک آ جاتی ہے. ایک فقیری کہ اچھا کاروبار تھا، اچھا خاصا چل رہا تھا کہ ایک دم ڈاؤن ہو گیا، نیچے آ گیا. جیسے حالات چل رہے ہیں اس وقت دنیا کے، لوگ آتے رہتے ہیں دعا درود کے لیے کہ اونچے اوپر کاروباری ہے تو نیچے آ گئے ہیں. تو ایک دم کہ فقیری کہ وہ آدم اچانک آتی ہے. اور ایک بیماری کہ اچھا خاصا بیٹھا ہوا تھا کہ فالج کا اثر ہو گیا، اچھا خاصا بیٹھا ہوا تھا کہ اور کوئی بات آ گئی. حضرت علی فرما دے کہ 2 چیزوں میں تاخیر نہیں ہوتی، ایک دم اچانک آ جاتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے ایمان کے بعد جو اللہ سے مانگنے کو کہا گیا ہے سب سے بڑی چیز وہ عافیت مانگی گئی ہے. ایمان کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ عافیت ہے. حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے لے کر شام تک اور زندگی کے شروعات سے لے کر پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بتلائی ہے، ہر موقع کی دعا بتلائی ہے. اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے جو دعائیں نبی سے نکلی ہوئی ہیں، اس لیے کہ جو دعائیں نبی سے نکلی ہوئی ہیں انہوں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے. ہم دوسروں سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے لیے دعا کرنا، کہ نہیں، تم خود 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگو. میں نے کہا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز عافیت مانگی گئی ہے کہ صبح شام عافیت کی دعا مانگے. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. کہ یہ صبح شام دعائیں مانگے تو اللہ تعالیٰ پورے جسم میں عافیت بخشے گا، باعتبار صحت کے، باعتبار اور چیزوں کے. کیونکہ عافیت خالی صحت کے اعتبار سے نہیں ہے کہ عافیت کاروبار میں بھی عافیت کے گھر والوں میں بھی عافیت، کہ ہر جگہ عافیت، کہ وہ عافیت ہے جو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے کہ آدمی چین سکون سے ہے، کہ اچھی طرح اچھی زندگی گزار رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ چار سوال جب تک نیچ کر لی جائے کہ پھر مال کہاں سے کمایا اور پھر کہاں خرچ کیا، اور جو جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا. یہ ہر آدمی سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا. ان سوالوں کے جواب کی تیاری کرنے کا اللہ نے ہمیں بہترین موقع دے رکھا ہے جو ہماری زندگی گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے. اس لیے کہ جو آدمی اس دنیا سے چلا گیا اس سے جا کر پوچھو کہ اس زندگی کی قدر کیا ہے، کہ وہ ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہنے سے قاصر ہے. ہم تو کتنی مرتبہ کہنے بیٹھے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں اس وقت کی قدر کرنی ہے، زندگی کی قدر کرنی ہے. اور اس کی قدر کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ اس مقصد میں ہماری زندگی گزرے. اور مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اچھا، عبادت آدمی صرف نماز پڑھنے کو عبادت سمجھتا ہے، نماز روزہ رکھنے کو عبادت سمجھتا ہے،
حالانکہ عبادت ہر وہ عمل عبادت بن جائے گا، دین بن جائے گا جو عمل ہمارا نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اگر اس طریقے کے مطابق بیت الخلاء میں گئے جو طریقہ ہمیں بتلایا گیا ہے تو بیت الخلاء میں جانا بھی ہمارا دین بن گیا، اور اگر اس طریقے سے ہٹ کر جو طریقہ ہمیں بتلایا گیا ہے نبی کے ذریعے سے، اگر ہم نے کوئی اونچی سے اونچی عبادت کری، اونچی سے اونچی بات یعنی نماز اگر پڑھی ہم نے اور نبی کے طریقے سے ہٹ گئی ہے تو پھر وہ عبادت بھی نہیں رہتی۔ حدیث کا مفہوم بند کر کے میں بیان ختم کروں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ نماز جس کا وضو، رکوع، سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو، کیا مطلب؟ یعنی نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے نماز مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو۔ آپ نے ایک صحابی کو 3 مرتبہ واپس کیا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہ پڑھی، یعنی جس طریقے سے میں نے بتلایا اس طریقے پر نہیں پڑھی۔ کہ وہ نماز جس کا وضو، رکوع، سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو تو وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے، اور پھر اتنا ہی نہیں، وہ نماز بددعا دیتی بھی جاتی ہے کہ جیسا تو نے مجھے ضائع اور برباد کیا، اللہ تجھے بھی ایسا ضائع اور برباد کرے۔ تو جو چیز ہماری نبی کے طریقے کے مطابق ہوئی تو پھر وہ بیت الخلاء میں جا رہا ہے تو بھی دین ہے، عبادت ہے، اور اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ نماز بھی پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے اوپر واپس مار دی جاتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ عبادت خالی نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ عبادت تو ہر وہ عمل عبادت بن جائے گا جو عبادت ہمارا نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔